سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و لعظیم سلطانک ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 3 کے لیسن نمبر 3 کو مکمل کیا تھا، اس کی تمارین بھی ہماری مکمل ہو گئی تھیں۔ اصولاً تو آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اپنی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہوں گی، جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو غلط گائیڈ کر دیا، لیکن یہ بائی مسٹیک ہو گیا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پوری طرح سے حواس میں ہونے کے باوجود آپ کا دھیان کہیں اور ہو جاتا ہے، آپ کچھ اور بول جاتے ہیں۔ تو بس ایسا ہی میرے ساتھ ہوا، اور اللہ کا شکر کہ بائی چانس میں نے وہ ویڈیو جو ہے اپنی سن لی 2-3 دن پہلے، اس کا لاسٹ پارٹ، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط پڑھا دیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں نیو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس کو کلیئر کروں گی۔ تو بیسیکلی جو میری مسٹیک تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد ایک دو اور پوائنٹ ہیں جو کہ اسی لیسن کے حوالے سے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو ہم پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ادروائز آج ہم شاید اسی کو ہی کور اپ کریں۔ تو جو میری مسٹیک تھی وہ کویسچن نمبر 12 کے حوالے سے تھی۔ کویسچن نمبر 12 میں نے یہاں پر جب آپ کو آنسر دیا انت من الہندی الیس کذالک، اس کا جب میں نے آنسر دیا تو میں نے ویڈیو میں کہہ دیا انتو، میں نے ضمیر جو ہے وہ غلط استعمال کر دی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو نیچے تھا انت مریدن، تو اس کا بھی جو ہے نا میں نے اس کا مریدن کا اعراب غلط بتایا تھا۔ آئی ڈونٹ نو اس وقت کیا تھا، شاید کیسی کیفیت تھی، کیسی کنڈیشن تھی، لیکن یہ بس مجھ سے مسٹیک ہوئی، میں نے کہا کہ میں پہلے اس کو کلیئر کر دوں۔ اچھا، انت من الہندی، تم انڈیا سے ہو، الیس کذالک، کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے جواب میں ہم نے بلا کا استعمال کرنا ہے اور پھر اس کا آنسر دینا ہے، اور بلا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا وائی ناٹ، کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں انڈیا سے ہوں، اب میں نے جواب یہ دینا ہے کیوں نہیں، میں انڈیا سے ہوں، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ بلا انا من الہندی، ٹھیک ہے؟ انا من الہندی، یہ ہمارا جواب ہوگا۔ دوسرا تھا انت مریض، تم بیمار ہو، الیس کذالک، کہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب آ جائے گا بلا، کیوں نہیں، انا مریض، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے؟ انا مریض۔ اوکے، اور اگر اس کی ہم مؤنث بنائیں گے تو انتی موریدتن، تو اس کے جواب میں پھر آ جائے گا انا موریدتن۔ تو یہ جو مسٹیک تھی وہ ہوگی کلیئر۔ آگے اب بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ایک چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی، جو بتانے سے رہ گئی، یہ آپ نے لفظ پہلی بار پڑھا ہوگا، ہکذا، یہ کیا ہے؟ اور اس کی کچھ تھوڑی سی سمجھ دلانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ہاذا ہے،
اور حاضہ کے درمیان میں کا جو ہے نا وہ تشبیہ کا انہوں نے لگا دیا ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے نا یہ ہاؤ تنبیہ ہوتی ہے، حرف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہاؤ تنبیہ بھی کہتے ہیں. اور کا جو ہے نا یہ ہمارا ہے کاف تشبیہ کا. ٹھیک ہے، اور زا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے اشارے کے لیے آتا ہے، تو ہا کا زا اس طرح سے بن گیا، ٹھیک ہے، تشبیہ دینے کے لیے. اوکے، اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے عدد کے لحاظ سے. جی بالکل، عدد کا میں نے اس کو آلریڈی ہائی لائٹ کر رکھا ہے. ہم نے جب عدد کو پڑھا تھا واحد یعنی کہ 11 کا اور 12 کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 12 کا عدد ہے اثنا عشرہ، ٹھیک ہے، تو اثنا عشرہ میں عشرہ جو ہے وہ ہمارا فتح پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ پارٹ ہمارا فتح پر مبنی ہے، جبکہ اثنا جو ہے یہ معرب ہے. ٹھیک، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے واحد کا بھی دیکھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے 13 سے آنورڈ دیکھے تو وہ مبنی آ رہے ہیں نا. یہ بیسیکلی مرکب عدد ہیں اور ان کو مرکب عددی کہتے ہیں. مرکب عددی میں کویسچن جو تھا جو میرے اپنے ہی ذہن میں اٹھا، تو میں نے کہا شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آئے کہ اثنا جو ہے یہ معرب کیوں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ معرب ہے، چلیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ڈیول کا وزن ہے، تو ڈیول کا وزن تو معرب ہی ہوگا، کیونکہ ڈیول کا جو اعراب ہے وہ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر معرب ہی آئے گا. لیکن اس کا نون کیوں گرا دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اثنانی کیوں نہیں ہے یہ، یا اثنتانی کیوں نہیں ہے، اس کا نون کیوں ڈراپ کیا گیا یہاں پر؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے تو پھر اس وجہ سے اس کا نون گرا دیا گیا، یہ تو مرکب عددی ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے بیسیکلی، سب سے پہلے چیز یہ کہ ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے اور اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو عربک گرامر ہے، جو اس کی اصول ہیں، یہ پہلے نہیں بنے تھے، پہلے قرآن اترا تھا، ٹھیک ہے. قرآن اترنے کے بعد کئی سالوں کے بعد ہم اجمی لوگوں کے لیے عربک کے رولز کو لکھا گیا اور بنایا گیا، انٹروڈیوس کرایا گیا. تو بیسیکلی قرآن میں یہ اسی طرح سے آیا ہے، تو پھر اس کا کوئی قاعدہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا سوائے اس کے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، اس وجہ سے نون کو گرایا جائے گا. یا پھر یہ آپ کہہ لیں کیونکہ یہ مرکب عددی ہے تو مرکب عددی کا یہ قاعدہ ہے کہ اس میں جو ہمارا معرب حصہ ہے اس کا نون گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اثنا عشرہ طالباً اور اثنتا عشرۃ طالبۃ آ گیا ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، نیچے بھی دیا ہوا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اثنا اور اثنتا جو ہے ان میں یہ جب اعراب بدلے گا تو ان کی ظاہری شکل بدلے گی، کیونکہ اعراب بالحرف ہے نا، یا کے ساتھ آ جائے گا مجرور حالت میں، ٹھیک ہے. جیسے عندی اثنا عشرہ ریالن، پھر آ جائے گا I have 12 ریالز، ٹھیک ہے، میرے پاس 12 ریال ہیں. اب الف سے جو ہے اس کا مرفوع ہونا ثابت ہے. اثنا کے ساتھ یا اثنتا، اثنا یا اثنتا، یہ دونوں مرفوع بالالف ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اریدو اثنی عشرہ ریالن، I want 20 اور 12 ریالز، ٹھیک ہے، مجھے 12 ریال چاہیے. تو اب یہاں پہ اس نئی کیوں ہو گیا؟ یہ بیسیکلی منصوب آیا ہے. اریدو فعل کا یہ مفعول
بھی بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے چاہیے, کیا چاہیے, وہ ہے اس نئی 10 ریالن. تو اس نئی جو ہے منصوب آیا ہے تو اس نے یا سے منصوب ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے اس نئی یا پھر اس نتئی, یہ منصوب بال یا ہو گیا. اور اسی طرح سے منصوب بالیا پلس مجرور بالیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈیول کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ مجرور اور منصوب بالیا ہوتا ہے اور مرفوع بالالف ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کی تیسری اگزامپل جو دی ہوئی ہے اس کی جری حالت کی دی ہے, حاضل کتابو بس نئی 10 ریالن. ٹھیک ہے, کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس کی کاسٹ جو ہے, یا یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ کتاب 12 ریال کی ہے. ٹھیک, تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوگی کہ اسنا اور اسنتا مرفوع بالالف ہوگا اور مجرور اور منصوب بالیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی ہم لکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ اسنانی جب مرکب عددی میں آئے گا تو اس کا نون حذف ہو جائے گا, جیسا کہ اسنا 10 اور اسنتا 10. ٹھیک ہے جی, تو آئی ہوپ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے ہم دیکھتے ہیں جو تیسری چیز دیکھنی تھی وہ ہے یہ ہم نے اس کو پڑھا تھا اسم المنقوص کو چیپٹر 2 میں غالباً یا چیپٹر 1 میں, جیسے کہ یہاں پہ آیا ہے ثانن, جو کہ اوریجنلی کیا تھا ثانیون, اور لیسن 1 میں یہاں پہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے غالن پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اور ال کے ساتھ الثانی ہو جائے گا, لیکن اس کو انہوں نے اتنا کھولا نہیں ہے, اتنا بتایا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ اسم منقوص کیا ہے. اتنی بہت ڈیٹیل میں نہیں, لیکن ایک بریف ڈیٹیل آپ کو ضرور دوں گی تاکہ یہ کنفیوژن آپ کے دماغ میں رہے نا. ٹھیک ہے, ثانین جو ہے بیسیکلی اصل میں انہوں نے کیا بتا دیا کہ اس کی اصل شکل کیا تھی ثانیون. اب یہ ثانیون سے ثانین کیسے بنا یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, میں دیکھوں جگہ کہیں پر, ثانیون سے ثانین کیسے بنا. اوکے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. اصل اس کی کیا شکل ہے ثانیون. ٹھیک ہے, ثانیون سے یہ ثانین کیسے بنے گا یہ ہم نے اب دیکھنا. اچھا جی, اب ثانی یون آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تنوین کو اگر ہم کھول کے لکھیں گے تو یا اور نون کے ساتھ لکھیں گے, نون ساکنہ. تو میں اس کو کھولتی ہوں, ثانی یون, ایسے میں نے اس کو کھول لیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ یا جو ہے وہ حرف علا ہے. ٹھیک ہے, علت والا حرف ہے, یہ دمہ کا وزن نہیں لے سکتا, حرکہ کو نہیں لے سکے گا. تو ہم یہاں پہ اس کو ساکن کر دیں گے, تو کیا ہو جائے گا ثانی اور پھر یا بھی ساکن اور نون بھی ساکن, التقائے ساکنین ہو گیا.
اب ہم کیا کریں گے، ظاہر ہے دو ساکنوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، تو ایک ساکن کو تو ڈراپ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو ڈراپ کون سا ساکن ہوگا، وہ جو بیمار ہے، ہم اسی کو کہیں گے کہ آپ گھر میں رک جاؤ، باہر نہ آؤ، ہم باہر سے ہو کے آتے ہیں، تو آپ گھر میں ہی ریسٹ کریں. تو ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا، سا نین، ٹھیک ہے. اب سا نین کو میں بند کرتی ہوں تو کیا ہو جائے گا، سا نین، ٹھیک ہے. تو یہ سانی یون سے سا نین آ گیا. اب میں اسی طرح سے اس کی مجرور حالت بھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ تو یون مرفوع حالت تھی نا، اب اسی طرح سے ثانی ین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ثانی ین سے بھی بالکل اسی طرح سے ثانی ین ہو جائے گا. پھر سا یا کو بھی ساکن کریں گے، نون بھی ساکن، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سا نین بچ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اینڈ پر کیا ہمارے پاس شکل بچی، سا نین. تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سا نین جو ہے وہ ہمیں جملہ میں مجرور اور مرفوع حالت میں اسی طرح سے نظر آئے گا. وہ اسی طرح سے نظر آئے گا، سانین ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مجرور ہے کہ مرفوع، کیونکہ سیم شکل ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کی پوزیشن کو دیکھنا پڑے گا، پھر وہ جس پوزیشن پہ ہوگا اس کا اعراب اس کے مطابق آپ ڈیفائن کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے اور ایک اور بات، اس کا اعراب ہم کیسے بتاتے ہیں. اب سانین جو ہے اس کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے، کیونکہ یہ جو ظاہری آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا، یہ اس کا اعراب نہیں ہے. یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. سا نین کا جو مرفوع اور مجرور حالت میں جو اعراب ہوتا ہے وہ مقدرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سا ہوتا ہے، اعراب مقدرہ ہوتا ہے. اور وہ مقدرہ اعراب جو ہے، کیونکہ اسم منقوص ہے نا، تو اس کے اوپر بیسیکلی اینڈ میں کیا آ رہا ہے، اس کا اعراب چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، لکھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اسم منقوص نکرہ حالت میں ہوتا ہے، میں لکھ دیتی ہوں، جب اسم منقوص نکرہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کا اعراب مجرور پلس مرفوع حالت میں مقدرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، مقدرہ، ٹھیک ہے. اور وہ کیسے بتایا جائے گا، بتایا جائے گا لائک، اب اگر میں اس کا بتاؤں گی اس کا اعراب، تو اس کا اعراب بیسیکلی کیا ہے، مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الياء المحذوفہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا اعراب یہ مرفوع بالضمہ ہے، ضمۃ المقدرہ علی الیاء المحذوفہ، اس کی جو یا محذوف ہو چکی ہے اس کے اوپر اس کا اعراب ہے، ٹھیک ہے. نون پر اس کا اعراب نہیں ہے. تو آپ نے یہ اسی طرح سے جب ہم اس کا مجرور حالت بتائیں گے تو ہم کہیں گے مجرور بالکسرہ، ٹھیک ہے، مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الیاء المحذوفہ. اس کا بھی میں لکھ ہی دیتی ہوں.
مجرور بالکسرہ تل مقدرہ علل یا محذوفہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دو کنڈیشن ہوگی. اب آتے ہیں منصوب پہ. ٹھیک ہے، منصوب حالت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب حالت میں اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ ثانی ین. تو اب بتائیں اس کا اعراب کیا ہے؟ ثانی ین کا اعراب ظاہری ہے. ٹھیک ہے، یہ ظاہری اعراب ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. اور چینجنگ نہ آنے کی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے یہ چیز سمجھا چکی ہوئی ہوں، پڑھا چکی ہوئی ہوں، لیکن چلیں ایک ریویژن ہو جائے گی کہ کیونکہ وہ یا جس سے ما قبل کسرہ آئے تو وہ یا فتحہ کا بوجھ لے لیتی ہے. وہ یا جس سے ما قبل کسرہ آئے تو وہ یا فتحہ کا بوجھ لے لیتی ہے. اسی لیے یہاں پر آپ یا کے اوپر دیکھ رہے ہیں فتح. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب ظاہری آ گیا. یہ بات کلیئر ہوئی. یہ ہمارا کیا تھا؟ جب اسم منقوص نکرہ حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ آتے ہیں معرفہ حالت میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اسم منقوص معرفہ حالت میں آتا ہے تو اس کا اعراب مجرور اور مرفوع حالت میں مقدرہ ہوتا ہے. لیکن اس کی شکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ ثانیون. ٹھیک ہے، اصلہ. ٹھیک ہے، یہ بھی اصلہ. اوکے، اب ہم جب اس کو کھولتے ہیں، میں اس کو کھول کے بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں لکھتی ہوں الثانیو. اصل کیا ہے؟ جب معرفہ بنائے گا الثانیو. جب الثانیو ہو گیا تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں زیادہ چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف کیا کریں گے؟ ہم یا کی دمہ کو گرا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یا جو ہے وہ دمہ کا بوجھ نہیں لے سکتی، تو ہم اس کو الثانی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی. تو الثانی، بس اس سے آگے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پہ یا ہے تو اعراب تو نہیں پتہ چل رہا، تو اعراب مقدرہ ہے. تو مرفوع حالت میں اس کا اعراب میں آپ کو کیسے بتاؤں گی. اور پھر الثانی یہ ہو جائے گا ثانی، یہ مجرور حالت، تو اس کو ہم چینج کریں گے تو الثانی آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مجرور اور مرفوع دونوں حالتوں میں یہ الثانی ہی لکھا جائے گا. اب آ جاتی ہے اس کی منصوب حالت. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے الثانیہ. ٹھیک ہے، الثانیہ. تو یا کے اوپر فتح آ گئی کیونکہ ما قبل کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب جو ہے وہ ظاہری ہے. اب اس کا اعراب ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مرفوع حالت میں ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے مرفوع بالضمہ المقدرہ علل یا.
اب یہاں پہ محذوفہ نہیں لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس یا سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، یا پر اس کا اعراب ہے اور وہ سامنے موجود ہے، محذوف نہیں ہے، تو اس لیے محذوف نہیں بولیں گے۔ یہاں پہ مجرور حالت میں ہم لکھیں گے مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جو اسم منقوص ہے اس کی اعراب کیسے ہم نے اس کا ڈیفائن کرنا ہے، اس کی شکل بدلتی کیسے ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا، اور جب یہ مجرور اور مرفوع حالت میں ہوتا ہے تو اس کا اعراب ہم نے کیسے بتانا ہے اور کہاں پہ اس کا اعراب ظاہری ہے۔ اسم منقوص اور اسم مقصور یہ دو ایسے اسما ہیں جن کا اعراب مقدرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقدرہ اعراب کو اگر ہم دیکھیں تو مقدرہ اعراب 3 جگہوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقدرہ اعراب 3 جگہوں پر آتا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک اسم منقوص، اسم مقصور اور یا متکلم کا مضاف۔ کیونکہ مقدرہ اعراب جو ہے یہ عذر کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر عذر آتا ہے وہاں پر مقدرہ اعراب آتا ہے۔ اب یہاں پہ عذر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، ہمارا اللہ تھا ڈراپ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں، اگر ہم اس کا نکرہ حالت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نکرہ حالت میں یا ڈراپ ہو گیا، ہمیں اس کا اعراب ظاہری نظر نہیں آ سکتا، ٹھیک، لیکن موجود تو ہے، اعراب تو ہے اس کا، وہ ہم پھر علی الیاء المحذوفہ اس کا اعراب بتا دیں گے، لیکن مقدرہ ہوگا۔ جب ہم اس کی معرفہ حالت پہ آتے ہیں تو یا تو موجود ہے، لیکن یا چونکہ حرف علا ہے تو وہ تو بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو مرفوع اور مجرور حالت میں ہمارا یہ عذر بن گیا کہ یا بیمار ہے اور وہ دمہ یا کسرہ کا بوجھ نہیں لے سکتا، اس وجہ سے ہم اعراب مقدرہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم مقصور پہ آتے ہیں تو اسم مقصور کے اینڈ پہ الف مقصورہ آتا ہے یا الف لمبو آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الف ایسا حرف ہے کہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، اگر اس پہ حرکت آ جائے تو وہ تو الف رہتا ہی نہیں، وہ تو حمزہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی عذر ہے کہ الف یا الف مقصورہ کوئی حرکت لے ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر بھی ہمیں مجبور ہو کر عذر کی وجہ سے ہم اعراب مقدرہ بتاتے ہیں۔ تیسری جو جگہ تھی ہماری وہ کیا تھی؟ یا متکلم کا مضاف۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یا متکلم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے جو میرا مضاف بن کے اسم آ رہا ہے وہ ہمیشہ اس کے نیچے کسرہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یا متکلم کی ضد پوری کرنے کے لیے ہم کسی بھی جو اس کا مضاف بن کے آ رہا ہوتا ہے اسم، اس کا ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ کسرہ اعراب کی نہیں ہوتی، وہ کسرہ علامت کی ہوتی ہے، صرف یا متکلم کو راضی رکھنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اعراب اس کا اب عذر کی وجہ سے اعراب اس کا مقدرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں جہاں پر اعراب مقدرہ آتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی سہولت کے لیے ایک بار لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب پہچان یہ کہ سم ٹائم یا متکلم یا متکلم کہہ رہی ہوں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسم منقوص اور مقصور میں سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ اپنی نکرہ حالت میں آئے پھر تو کلیئر پتہ لگ جاتا ہے، اگر معرفہ حالت میں آتا ہے سم ٹائم تو ہمیں وہاں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک سمپل رول یاد رکھنا ہے۔ اگر آخری حرف سے ما قبل کسرہ ہوگی تو وہ اسم منقوص ہوگا، اور اگر ما قبل فتح ہوگی تو وہ اسم مقصور ہوگا،
ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی ہے، کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور سمجھنے میں بھی. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں تک ہی رکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ لیسن کو سٹارٹ کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.